أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مقامات میں تلاوت سننے اور سیکھنے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے کی کوئی قیمت نہیں ہے. بس مشورہ یہ ہے کہ کیا اللہ کی کلام کو جو خالق ہے اس کی کلام کو مخلوق کے پیمانوں پہ تولنا جائز ہے؟ بولیے. صحابہ کس مقامے میں پڑھتے تھے؟ صحابہ کس مقامے میں پڑھتے تھے؟ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں جن کے چہرے پہ سنت کا کوئی بال نہیں ہوتا، ان کو اہل قرآن سمجھتے ہیں آپ؟ بولیے. یہ جو منہ ٹیڑھا میڑا کر کے اور ہاتھوں کے ساتھ وہ گانوں کی سریں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ اہل قرآن ہے؟ یہ گویے لوگ ہیں. قرآن مجید کو اس ترنم میں پڑھو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. گانوں کی طرز پہ انگلیاں ہلا رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ دو اور بھجوا دو. سگریٹ نوش اہل قرآن ہوتا ہے کہ چہرے پہ داڑھی نہیں؟ یہ قرآن، یہ اہل قرآن میں سے ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو آج معاشرے میں آ گئی. قرآن کے نام کو بھی انہوں نے بدنام کرنا شروع کر دی. قرآن کو سننا چاہیے سکون سے. یہ قرآن کی مجلس ہے کہ اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں اور ایک کچھ سر کو چوم رہا ہے، ادھر کر رہا ہے. کیا ہوا کہ اس نے یہ سورت ایک سانس میں پڑھ دی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ وقت آئے گا کہنے والا کہے گا قرأت السورہ فی نفس واحدہ، میں نے ایک سانس میں پوری سورت پڑھی. واللہ ما هؤلاء القراء ولا العلماء ولا الحکماء ولا الورع لا کسرهم اللہ. اللہ کی قسم نہ یہ قاری ہیں، نہ یہ عالم ہیں، نہ یہ متقی ہیں، نہ یہ حکمت والے ہیں. اللہ ایسے پیدا نہ کرے. قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اس کو پسند آ جائے بس یہی کافی ہے. ناظرین اکرام، یہ جو قرآن پڑھنے کا طریقہ قاری صاحب نے بتایا ہے، اس طریقے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی تکلف میں قرآن مجید پڑھتے ہیں. یہ ہمارے نبی نے یہ طریقہ منع کیا ہے، ہمیں ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. یہ جو طریقہ قاری صاحب نے بتایا ہے یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. اگر آپ مزید قاری صاحب کی اس طرح کی نیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک ہر ویڈیو کو کیا کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام دوسروں تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.